میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، چند متفرق باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ قرآن کریم نے ایک جملہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے اور ایک جملہ مشرکین کے لیے ان کے باب میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کے باب میں ہے سمعنا و اطعنا، اور مشرکین کے باب میں ہے سمعنا و عصینا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان یہ تھی کہ ان کے سامنے شریعت کا کوئی حکم آتا تھا، کوئی بات سنائی جاتی تھی، کوئی حدیث سنتے تھے، قرآن کریم کی کوئی آیت سنتے تھے، تو ان کا حال یہ تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے ان کو سنا اور اس کی اطاعت کی قبول کیا۔ اس کے برخلاف مشرکین کا حال یہ تھا سمعنا و عصینا، ہم نے ان کو سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ امت مسلمہ میں بہت سنجیدگی اس کے ساتھ یہ عرض ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں، جتنے بھی معاصی اور گناہ کے کام ہیں، اگر اس کے بنیادی وجوہ دیکھے جائے تو ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری طبیعتیں دین کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر سنتی ہیں تو ماننے کے لیے تیار نہیں، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مزاج حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا تھا، ایک مزاج اسلام کے دشمنوں کا تھا، مشرکین کا تھا۔ آخر اس دور میں ہم کس مزاج کی طرف جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے سامنے شریعت کی کوئی بات آتی ہے، شریعت کا کوئی حکم آتا ہے، اس حکم کو ہم قبول کرتے ہیں یا قبول نہیں کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک چیز ہے ناواقفیت اور جہالت، اور دوسری چیز ہے ہٹ دھرمی۔ ناواقفیت اور جہالت اتنا بڑا عذر نہیں ہے، صرف آدمی کو اس کا احساس ہو جائے کہ یہ چیز شریعت کی ہے، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، لیکن مسلمان ہوں، ماننے کا اور جاننے کا جذبہ ہے، قبول کرنے کا جذبہ ہے۔ میرے سامنے شریعت کی جو بھی بات آئے گی میں اس کو ٹھنڈے دل سے سنوں گا، مانوں گا اور قبول کروں گا۔ تو اگر ناواقفیت ہے، جہالت ہے، یہ جہالت کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی مہلک چیز نہیں ہے۔ جہالت کا علاج ہے آدمی سیکھے، سمجھے، سنے اور اس کے بعد عمل کرے۔ لیکن اگر جہالت اور ناواقفیت ہے اور اس ناواقفیت کے ساتھ ہٹ دھرمی ہے، وہ ہٹ دھرمی کیا ہے؟ ہٹ دھرمی کی ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب دین کی کوئی بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے اور ہمیں عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے۔ میرے بھائی، دین کو، اللہ کے رسول کو مشرکوں نے بھی جانا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اولاد کو جس طرح جانتے تھے ایسے وہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے۔ خالی جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ماننا بھی ضروری ہے، قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اگر جاہلیت کے ساتھ یہ بات ہے، ماننے کا جذبہ نہیں ہے کہ ہمیں بھی معلوم ہے لیکن قبول ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے ہٹ دھرمی،
جانتے ہیں لیکن ہمیں اس کے خلاف کرنا ہے. ایک تو قبول نہیں کرنا ہے، ایک اس کے خلاف کرنا ہے. قبول نہ کرے لیکن گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، توہین نہ کرے، تو امید ہے کہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن اگر ہٹ دھرمی ہے، ضد ہے، عناد ہے، جاننے کے بعد ماننے کا جذبہ نہیں ہے، سمجھنے کے بعد قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے، میرے بھائی یہ ہٹ دھرمی خطرہ ہے کہ آدمی کو ایمان سے دھو بیٹھے، آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج کو، اپنی طبیعتوں کو بدلے، سننے والی، ماننے والی، فرما برداری والی بنائے. اگر دنیا کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دنیاوی کامیابی دنیا میں ہے تو اس کو بھول جانا چاہیے. انسان کی، سارے عالم کے رہنے والے انسان کی کامیابی اللہ تعالی شانہ نے دین اسلام میں آخرت پر ایمان رکھنے میں رکھی ہے. اگر اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، اسلام کے اوپر چلتا ہے، یقیناً اس کی دنیا بھی آباد ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہے. اس اعتبار سے ہم مسلم معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو مسلمانوں میں چند قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. بعض وہ ہیں جو دین والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام سے، دین سے محبت رکھتے ہیں، دینداروں سے محبت رکھتے ہیں. الحمدللہ. اگر عملی کوئی کوتاہی ہے، کسی بڑے جرائم اور گناہ میں مبتلا ہے، سچے دل سے دین سے محبت ہے، دینداروں سے محبت ہے، اہل علم سے محبت ہے، انشاءاللہ ان کی یہ محبت ایک دن اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی. ایک طبقہ وہ بھی ہے بدقسمتی سے کہ کھلم کھلا مسلمان ہونے کے باوجود دین سے محبت نہیں ہے، دینداروں سے محبت نہیں ہے، اہل علم سے محبت نہیں ہے. اسی لیے وہ دین کے خلاف ایسی ایسی بکواس کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ جس بکواس کے نتیجے میں وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان گھرانے میں بڑا ہوا ہے، لیکن دین سے دشمنی ہے، محبت نہیں ہے، دینداروں سے محبت نہیں ہے. ہمیشہ اعتراض اعتراض اعتراض، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرتا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیوں کیا، ہمیشہ دینداروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو مسلمان گھرانے میں، لیکن کب ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کچھ کہہ نہیں سکتے. اور ایک طبقہ وہ ہے مسلمانوں میں، اندر سے دین سے، دینداروں سے محبت نہیں ہے، اور اوپر سے نمائش کرتا ہے کہ ہمیں دینداروں سے، دین سے محبت ہے. یہ نفاق ہے، منافقت ہے. اس میں دوسرے طبقے سے زیادہ خطرہ ہے. میں سارے بھائیوں سے بہت درد دل سے بات کہتا ہوں، آخر امت مسلمہ اس اسٹیج پر کب پہنچی، کیسے پہنچی؟ جہاں بنیادی بہت سارے اسباب ہیں، وہاں ایک تو ہٹ دھرمی والی جہالت ہے، نہ ماننے کا جذبہ، نہ سننے کا جذبہ، نہ قبول کرنے کا جذبہ، نہ اپنانے کا جذبہ. جب یہ چیز انسان کی طبیعت میں آتی ہے تو انسان وہ نفاق پر پہنچ جاتا ہے. کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کرتا، لیکن اندرونی طور پر محبت بھی نہیں کرتا. اور ایک بات یہ ہے کہ آدمی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہے، وہ تو بہت جلدی دین سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو دینداروں سے نفرت نہیں ہے. دینداروں کے ٹائٹل میں، دینداروں کے عنوان میں دین سے محبت نہیں ہے.
اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی بات کہے، قرآن و سنت کی بات کہے اور اس سے دشمنی رکھے تو یہ دشمنی کہنے والے کی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے دشمنی ہے۔ اور اگر یہ بات ہے کہ کوئی آدمی، اچھا ایک تو یہ بتلایا کہ اس نتیجے پر آدمی کیوں پہنچا ہے، اس لیے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس آدمی نے کیا کیا ہے، جہالت کے ساتھ ہر دھرمی کو اختیار کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے آدمی اپنی کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، جو آیا جہاں سے آیا جیسا آیا اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اور یہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا رہتا ہے۔ جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا اثر پڑتا ہے وہ دل پر پڑتا ہے۔ دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے، دل کے اندر جو اسلام کی روشنی ہے، وہ نور دھیرے دھیرے کم ہونے لگتا ہے، یہ وہ نور دھیرے دھیرے گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ جس ایمانی نور کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا تھا، اس نور میں کمی آئی، اطاعت اور فرما برداری میں بھی کمی آنا ضروری ہے۔ لہذا ہر مومن کو ان باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جہالت میں یہ نہ سمجھے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو شریعت کے احکام کا، شریعت کے علم کا محتاج سمجھے، اور جب بھی شریعت کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے خوش دلی کے ساتھ اس کو اپنائے اور قبول کرے، اور دوسری کوشش یہ کرے کہ ہم اپنے پیٹ میں حلال غذا کو ڈالیں، اپنی اولاد کے پیٹ میں حلال غذا کو ڈالیں، اپنی بیوی اور اپنے ماں باپ کے پیٹ میں حلال غذا کو ڈالیں۔ جب حرام غذا پیٹ میں جاتی ہے دل کا نور ختم ہوتا ہے، دل برباد ہوتا ہے، دل برباد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں فرمایا گیا الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومن کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، جب یہ سنورتا ہے تو سارے اعضاء سنورتے ہیں، اور جب یہ بگڑتا ہے تو سارے اعضاء بگڑتے ہیں۔ لیجیے، خبر کیجیے، خبردار ہو جائیے، الا وہی القلب، وہ انسان کا قلب ہے۔ اور علماء نے عجیب بات کی، حدیث میں تو یہ بتلایا گیا کہ سارے انسانوں کے جسم کا دار و مدار اس کے اچھائی اور برائی کے اعتبار سے اس کا دل ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں، اسی حدیث کی برکت سے حضرات علماء نے ایک عجیب بات تحریر فرمائی ہے کہ انسان کے سارے بدن کے نیک بننے کا اور برے بننے کا دار و مدار تو دل ہے، لیکن دل کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار رزق پر ہے۔ اگر آدمی کا رزق صحیح ہے تو اس کا دل صحیح بنتا ہے، آدمی کا رزق پاکیزہ ہے تو اس کا دل منور بنتا ہے، اور اگر آدمی کا دل خراب ہے، آدمی کے دل میں فساد ہے، آدمی کے دل میں بگاڑ ہے، تو پھر دل کے بگاڑ کی وجہ پھر آدمی کا رزق خراب ہے، رزق حرام ہے تو حرام رزق کی وجہ سے اس کا دل بگڑتا ہے۔ گویا کہ سارے اعضاء کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار دل ہے، اور دل کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار رزق ہے۔ اگر رزق حلال ہے تو دل اچھا ہے، اگر رزق حرام ہے تو دل خراب ہے۔ آج ہمارا ذوق اور مزاج یہ ہے، اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہونا چاہیے، موت کے بعد قبر میں سونے کا جو یقین ہونا چاہیے، اور اٹھ کر میدان محشر میں
جانے کا جو ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور حساب کتاب دینے پر جو یقین ہونا چاہیے، یہ سارا یقین ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے۔ اسی کمزوری کا ظہور ہے کہ آدمی کے سامنے حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، حلال 100 ہے، حرام 110 ہے، وہ حلال کو چھوڑ دیتا ہے، حرام کو اپناتا ہے۔ زیادہ فرق نہیں، 10-20 کا فرق ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ اس چیز کو حلال کے ذریعے سے حاصل کروں گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا، اور اگر زیادہ حاصل کرنا پڑے گا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ وہ حلال کو چھوڑتا ہے، حرام کو اختیار کرتا ہے۔ کیوں اختیار کرتا ہے؟ قبر میں جو عذاب ہے اس کا یقین کمزور ہو چکا ہے، حق تعالیٰ کے سامنے جو حساب کتاب دینا ہے وہ یقین کمزور ہو چکا ہے، بلکہ جس طریقے سے دنیا کے بعد رہنے والے انسان کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے اور ان کے کاموں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج مومن جس کے حرام کی طرف، گناہوں کی طرف، برائی کی طرف اس طرح ٹوٹا پڑا ہے کہ اس کو بھی کوئی خیال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور گزری ہوئی زندگی کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور جس کے حرام کی نحوست کی وجہ سے ہمارے دل سے جو نور ایمان ختم ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے ایسے گناہ معاشرے میں وجود میں آ رہے ہیں، میرے خیال سے ہمارے بڑھوں کے تصور میں بھی وہ گناہ نہیں آئے ہوں گے۔ آج جس کے حرام کے لیے آدمی اپنے حقیقی بھائی کو جان سے مار دینے کے لیے تیار ہے، ماں باپ سے دشمنی لینے کے لیے تیار ہیں، بھائی بہنوں کے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، اولاد کو اولاد نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، 40 سالہ پرانی دوستی مسلمان ایک رزق کے حرام کی وجہ سے آن کی آن میں توڑ دیتا ہے، اس کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ تو ایسی مثالیں ہیں، ایسے جرائم ہیں، ایسے گناہ ہیں، علمان الحکیم۔ اسی رزق حرام کی نحوست سے جب ہمارا قلب برباد ہوا ہے تو زنا کاریاں اتنی عام ہو چکی ہے، اتنی عام ہو چکی ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ وہ زنا جس کے بارے میں لوگ پہلے چھپ چھپ کر دور دراز جا کر اپنی ان خواہشات کو حرام طریقے سے پورا کرتے تھے، نحوست سے وہ دور بھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ اب تو آدمی اپنے قریبی رشتہ داروں تک اس کام سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ بے پردگی، بے حیائی عام ہے، اور بے پردگی، بے حیائی کے نتیجے میں قریبی رشتہ داروں میں زناکاریاں عام ہو رہی ہے، اور اس سے بڑھ کر بعض جگہ تو یہ حال ہے کہ محرم عورتوں تک اس عفت اور عزت سے محفوظ نہیں ہے۔ سودی کاروبار کھلے عام ہو رہا ہے، مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے ہم سے پیسے لے جاؤ، سود پر اور سود ادا کرو۔ جس سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہے ہیں، مسلمان ڈھٹائی سے ایسا کہہ رہا ہے، کس سے تو اعلان کر رہا ہے، کس سے تو بغاوت کر رہا ہے، کس سے تو جھگڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اور عجیب بات زنا کے بارے میں، شادیاں ہوتی ہیں، بے پردگی کا عام ماحول ہے، عام طور پر مرد جس عورت سے شادیاں کرتا ہے اس شادی کے نتیجے میں اس کی بہنیں جو سالیاں ہیں اس سے بھی وہ زنا کرتا ہے۔ بے حیائی یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک طرف ایک ہی گھر میں ایک طرف مرد کسی عورت کے ساتھ زنا میں مشغول ہے، دوسرے کمرے میں اس کا بیٹا کسی عورت کے ساتھ زنا میں مشغول ہے، باپ بیٹے کے بات کو جانتا ہے، بیٹا باپ کی بات کو جانتا ہے، دونوں چپ ہیں۔ میرے بھائی موقع بھی ہے، اس سے پہلے کہ یہ چیز آج ہم سن رہے ہیں وہ موقع نہ آئے کہ اس چیز کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگے۔
اپنے علاقے میں دیکھ نہیں رہے ہیں، سن رہے ہیں علاقے میں بیٹھ کر، ہو سکتا ہے یہی غفلت رہی، رزق حرام کا بازار یہی گرم رہا، تو جس علاقوں میں سن رہے ہیں اس علاقے میں دیکھنے کی نوبت نہ آ جائے، جن گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اس گھروں میں دیکھنے کی نوبت نہ آ جائے، اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی ایک بات ضمن یہ بھی عرض کر دوں، آج ہر شخص چاہتا ہے ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں اعلیٰ تعلیم لیں۔ شریعت اسلام نے تعلیم سے کبھی نہیں روکا ہے، شریعت اسلام ایمان کی حفاظت کو پہلا جز بناتا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں اپنی اولاد کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکیاں، دین کی جو تعلیم بنیادی طور پر ٹھوس طریقے پر اس خاص مقدار میں دینا چاہیے اس سے کوسوں دور ہیں، اور اس سے دور ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم کا ایسا نشہ گھسا ہوا ہے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، لوئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، وہ بن جائے، میری بیٹیاں بن جائے، تمہیں سب مبارک ہو، لیکن جس تعلیم کے نتیجے میں تمہاری بے راہ روی سے، تمہاری غلط غفلت کی وجہ سے اگر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو میرے بھائی دنیا میں تمہاری محنت سے ہزاروں ڈاکٹر مسلمان وجود میں آ جائیں گے، انجینئر وجود میں آ جائیں گے، لوئر وجود میں آ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا ہماری اولاد ایمان سے باہر ہوگی، مرتد ہوگی، مشرک ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم بنیادی طور پر اپنے مکاتب کے نظام کو بہتر کریں، اور بنیادی طور پر ہر ایک ماں باپ فکر مند رہے۔ میں تو یاد کروں گا ہماری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، ہمارے بیٹے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان اسکولوں میں وہ تعلیم دی جاتی ہے بعض مرتبہ وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہے، ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ہمیں اپنے بیٹی اور بیٹیوں کو شرعی لباس کے ساتھ وہاں پہنچانا ہے۔ کتنی بیٹیاں آج ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے قصبوں میں جاتی ہے، ان کے سروں پر دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ میں بہت محبت سے عرض کر رہا ہوں، آپ کی بیٹی چاہے 4 سال کی ہو، آپ کی بیٹی چاہے 8 سال کی ہو، ارادہ کرو کہ کوئی بھی بیٹی کھلے سر نہیں جائے گی، وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے گی، وہ اپنے سر پر پردی رکھے گی۔ میرے بھائی شریعت اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے، اگر اس حرام کے ارتکاب کے بعد تم دنیا میں کتنا بھی آگے بڑھے، آگے بڑھ کر چاند پر پہنچ گئے، چاند کے بعد جنت نہیں جہنم ہے، یاد رکھیے۔ اسلام تعلیم کو منع نہیں کرتا، لیکن اسلام تعلیم کے نتیجے میں جو شرک ہے، جو کفر ہے، جو برد ارتداد ہے، اس ارتداد سے سخت روکتا ہے۔ آج ہمارے دماغوں پر یہ بھوسا ایسا سوار ہوا ہے کہ تعلیم سے ہم بالکل ناآشنا ہے۔ ہم اپنے مکتبوں میں یہ درخواست کرتے ہیں ہمارے بچے 1 گھنٹہ پڑھے، آدھا گھنٹہ پڑھے، ان کو چھٹی دے دی جائے۔ میرے بھائی یہ بغاوت ہے دین سے، یہ بغاوت ہے اپنی اولاد سے، اس سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شان نے جو باتیں کہلوائی، حق تعالی ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔